قبول کرے تو پھر میں نے کہا پھر تمہیں قرآن بتاتا ہوں کہ دیکھیں جس سے تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ آنکھ ان کی ہوتی ہے دیکھنا خدا کا ہوتا ہے، ہاتھ ان کے ہوتے ہیں پکڑنا خدا کا ہوتا ہے، آنکھ ان کی ہوتی ہے دیکھنا خدا کا ہوتا ہے۔ میں کہوں چل پھر سلیمان کی چوکھٹ پر تجھے جانا ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے بیان کیا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم جلوہ فرما ہے، ان کے غلام بیٹھے ہیں، محفل بڑی ہے، محفل کے غلام ہیں، اور حکومت دیکھیں، سلطنت دیکھیں، بادشاہت دیکھیں، درندوں پر حکومت، پرندوں پر حکومت، چرندوں پر حکومت، جناتوں پر حکومت، انسانوں پر حکومت، ہوا پر حکومت۔ سلیمان نے کہا حاضر ہو جاؤ، سارے ہی حاضر ہو گئے۔ توجہ ہے، ہاتھ اٹھا کر کہہ دو سبحان اللہ۔ بڑا پیارا عقیدہ دینے لگا ہوں، اگر سمجھ رہا ہوگے رالی سنا والو تو پھر عشق چمک اٹھے گا، عشق چمک اٹھے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دربار لگا ہے اور آپ کی حکومت سب پر۔ میں کہہ رہا ہوں انسان بھی سامنے تھے جو اشرف المخلوقات، جنات جس کی طاقت بے مثال ہے، درندے بھی ہے، پرندے بھی ہے، چرندے بھی ہے، لیکن اسی محفل میں جب حاضری لینا شروع کیا تو بڑی مخلوق کی نہیں بلکہ کہا ما ارى الہدہد، وہ چھوٹی ہدہد کہاں ہے؟ اس سے پتا چلا نبی کی نگاہ ہر ایک پر رہتی ہے۔ ارے جب سلیمان کی نگاہ چھوٹے ہدہد پر رہتی ہے تو رالی سنا والو گنبد خضرا والے کی نگاہ تم پر رہتی ہے۔ وہ چھوٹی ہدہد کو یاد کر کے سلیمان نے بتا دیا کوئی ہماری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے، ہم سب کو دیکھتے ہیں، جو ہمارا غلام بنا ہم اس کو اپنی نگاہوں میں رکھتے ہیں۔ مار الہدہد، ہدہد کہاں ہے؟ لَوَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، اگر وہ خبر لے کر اچھی نہ آئی تو میں اس کو سخت سزا دوں گا۔ میں واقعے کو بڑا مختصر عقیدہ تیزی سے دینا چاہتا ہوں، اس لیے بڑی واقعے کو آہستہ سے سمیٹ کر آپ تک عقیدہ پہنچانا چاہتا ہوں۔ اے مصطفیٰ کے وفادارو، ہدہد کو کسی نے خبر دی سلیمان علیہ السلام جلال میں آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے اگر تو بڑھیا خبر لے کر نہ آئی تو پھر تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ اڑتی ہوئی گئی اور ایسی خبر لے کر آئی، آ کر کہنے لگی او میرے نبی اور یا رسول اللہ، میں پرواز کرتی گئی، ہوا میں پرواز کرتی گئی، ایسے ملک پہنچی جہاں میں نے دیکھا کہ ایک بلقیس نامی ملکہ ہے جو سورج کی پوجا کرتی ہے، اس کے ماننے والے سورج کی پوجا کرتے ہیں، وہ سورج کی پوجا کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو خط لکھا، خط لکھنے کے بعد ہدہد کو دیا، کہا اس کے حوالے کر دے، اس کو حوالے کیا، اور جب بلقیس فرما بردار بن کے سلیمان کے پاس آنے لگی، توجہ ہے، توجہ ہے، سبحان اللہ۔ یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح ادا ہو، کچھ ہم قدم بڑھائیں کچھ تم قدم بڑھاؤ، بات ضائع نہ ہونے پائے۔ سلیمان میں خبر لے آئی ہوں کہ لوگ سورج کی پوجا کر رہے ہیں، سلیمان نے خط لکھا فرما بردار ہو کے آ جا۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت سلیمان کی محفل سدی ہے، ادھر بلقیس چلی ہے، 2 ماہ کی مسافت ہے، 2 مہینے کی مسافت، یعنی 2 مہینے جاتے وقت جتنا وقت لگے نا اتنی دور بلقیس ہے۔ توجہ ہے آپ کی، عقیدہ دینا چاہتا ہوں، 2 مہینے کی مسافت پر بلقیس، اس کا تخت وہاں پر 40 گز چوڑا، 80 گز لمبا، جس پر سونے چاندی ہیرے موتی لگے ہیں۔ لیکن سلیمان کا جملہ سنیں، وہ آ رہی ہے نا بلقیس، اس سے پہلے اس کا تخت آنا چاہیے، بلقیس سے پہلے اس کا تخت آئے، حکومت دیکھے، سلطنت دیکھے، بادشاہت دیکھے۔ ایک جنات کھڑا ہو گیا، کہنے لگے یا رسول اللہ، قال عفریت من الجن، قرآن پڑھ رہا ہوں، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہنے لگے یا رسول اللہ وہ اس کا عرش لانا ہے، اس کا تخت جو 2 مہینے کی مسافت پر 40 گز چوڑا، 80 گز لمبا، بڑا وزندار ہے، اس کو لانا ہے۔ کہا ہاں، کہا بول جن کتنی دیر میں لائے گا؟ کہا ان تقوم من مقامک، جتنی دیر میں آپ کھڑے ہوں گے محفل ختم ہوگی اتنے سے پہلے میں لے آؤں۔ کس کی طاقت؟ جنات کی۔ کس کی طاقت؟ جنات کی طاقت۔ یا رسول اللہ اتنی دیر میں لے آؤں، ان تقوم من مقامک، جتنی دیر میں آپ یوں کھڑے ہو نا اتنی دیر میں لے آؤں۔ بھئی کتنی دیر ہوگی؟ قرآن نے یہ نہیں بیان کیا، اس سے یہ پتا چلتا ہے سلیمان آپ اگر 2 منٹ میں کھڑے ہو تو 2 منٹ میں لے آؤں،
5 منٹ میں کھڑے ہو تو 5 منٹ میں، اگر ابھی کھڑے ہو تو ابھی لے آؤں۔ سلیمان نے کہا نہ، اس سے بھی پہلے۔ بھئی یہ دیری تھی، یہ دیری تھی، اتنی دیر میں لے آتے، کیا یہ دیری ہے؟ لیکن نہ، سلیمان جانتے تھے 1450 برس کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ولی کی طاقت پر اعتراض کریں گے، ولی کی قوت پر اعتراض کریں گے، ولی کے اختیار پر اعتراض کریں گے۔ سلیمان نے کہا جنات اس سے بھی پہلے۔ پھر سلیمان کا دربار کا ایک ولی کھڑا ہوا۔ اب قرآن قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك۔ ولی کی طاقت، سبحان اللہ، ولی کی طاقت، سبحان اللہ، ولی کا اختیار، سبحان اللہ۔ اس لیے بے مثال ہے سلیمان کے دربار کا ولی۔ آصف بن برقیہ کھڑا ہوا، کہنے لگے آقا آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو، اس سے پہلے نہیں، اس سے بھی پہلے لانا ہے؟ کہا ہاں اس سے بھی پہلے۔ تو سنو نا آقا، این یرتد الیک طرفک، پلک بعد میں جھپکے گی، لے پہلے آؤں گا۔ پلک بعد میں جھپکے گی، لے پہلے آؤں گا۔ اللہ اکبر، کیا یہ دعویٰ تھا ولی کا؟ اگر آگے کی بات قرآن نے نہ بیان کی ہوتی تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ سلیمان کے دربار کے ولی نے صرف دعویٰ کیا تھا لیکن پیش نہیں کیا۔ اللہ کے عزت کی قسم، یہ فقیر قادری قرآن پیش کرتا ہے کہ اس ولی نے کہا این یرتد الیک طرفک، کہ پلک بعد میں جھپکے گی، لے پہلے آؤں گا۔ فلما رآہ مستقرا عندہ، جب سلیمان نے یوں دیکھا نا تو عرش سامنے پڑا تھا۔ آپ سمجھے ہی نہیں، سبحان اللہ کہہ دو، اگر سمجھے ہو تو جی لگا کر کہہ دو۔ میں کہنے لگا سلیمان کے دربار کے ولی کی طاقت کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے دربار کے طاقت کا عالم کیا ہے؟ اچھا عقیدہ دوں، ایک عقیدہ دوں اگر توجہ ہو تو، سبحان اللہ، اگر تھوڑا تھوڑا سپورٹ ہو جائے نا تو مدینے کا پاسپورٹ ہو جائے۔ ایک عقیدہ دیتا ہوں، سلیمان نے کہا پلک بعد میں جھپکے گی، لے پہلے آؤں گا، تو کب گئے کب آئے؟ عرش تو سامنے پڑا ہے، تخت تو سامنے پڑا، کب گئے کب آئے؟ مجھے لگتا ہے کہ دربار سلیمان کا ہوگا، ہاتھ بلقیس کے یہاں ہوگا، یوں پکڑا یوں لیا۔ وہ لوگوں، جب سلیمان کے دربار کے ولی کی یہ طاقت ہے تو پھر مصطفیٰ کے غوث کی طاقت کیا ہوگی؟ مصطفیٰ کے بیٹے غریب نواز کی طاقت کیا ہوگی؟ مصطفیٰ کے بیٹے شاہ عالم کی طاقت کیا ہوگی؟